بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم، میں ہوں عبدالناصر، ویلکم ٹو الناصر وائس چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطان محمد فاتح کی تیسری قسط پیش کروں گا، جس میں سلطان محمد فاتح نے کون سی جگہوں کو توپوں سے نشانہ بنایا تھا، کون سی بات سے شہنشاہ کو غصہ آ کر خود میدان جنگ میں کود پڑا تھا، سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ شہر میں داخل ہونے کے لیے کون سا نیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ سلطان محمد فاتح نے قلعوں پر حملوں کا زور دیا اور ہر حملہ ٹھوس اور سخت کر دیا تاکہ وہ منصوبہ جو دشمن کو کمزور کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا اس میں کامیاب ہو جائے۔ عثمانی فوجیوں نے قلعوں پر حملوں کی کارروائی اور کمان ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش جاری رکھی۔ ہر حملہ اور کوشش شجاعت و بہادری اور اظہار قربانی کی انتہا کو پہنچا تھا۔ اللہ اکبر کی پلک شگاف نعروں شاہ قسطنطین کی فوجیوں کا دل دہلا رہے تھے اور عثمانیوں کے ترانے ان پر بجلی بن کر گر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح بڑی بڑی توپوں کو غلطہ کے پیچھے پہاڑی چوٹیوں پر نصب کرانا شروع کیا اور ان توپوں نے بندرگاہ کی طرف گولہ باری شروع کر دی۔ ایک گولہ ایک تجارتی جہاز کو جا لگا جو اسی وقت غرق ہو گیا۔ دوسرے جہازوں نے ان کو دیکھ کر وہ خود بھاگ گئے اور غلطہ کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ عثمانی فوج بجلی کی تیزی سے حملے پر حملے کر رہے تھے اور بہت سی نصرانی ہلاک ہو چکے۔ سلطان محمد فاتح دن رات حملے کر رہے تھے اور آگ برسا رہے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ محاصرین کی طاقت جواب دیا جائے کہ وہ دن رات آرام نہ کر سکے اور تنگ آ کر تسلیم ہو جائے۔ نصرانی فوج ایک دوسرے کو غور سے دیکھ رہے تھے اور ان کے چہروں پر خوف و ہراس چھا گئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے یہ بات کرتے تھے کہ وہ اس بلا سے کیسے چھٹکارا پا سکے، اور وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اگر عثمانیوں کو شہر میں داخل ہونے کامیابی مل گئی تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ شہنشاہ نے مجبوراً دوبارہ ایک میٹنگ منعقد کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک نصرانی سپہ سالار نے تجویز دیا کہ عثمانیوں پر ایک زوردار حملہ کیا جائے تاکہ بیرونی دنیا تک پہنچنے کے لیے ہمارا راستہ صاف ہو جائے۔ یہ میٹنگ جاری تھا کہ ایک فوجی بھاگتا ہوا اس کانفرنس میں آ گھسا اور شرکائے کانفرنس کو بتایا کہ عثمانیوں نے وادی لیکوس پر بہت بڑا اور سخت ترین حملہ کر دیا۔ شہنشاہ نے کانفرنس ختم کر دی اور اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں خود کود پڑا۔ جنگ رات دیر تک جاری رہا اور بالآخر عثمانی فوج واپس چلے گئے۔ سلطان محمد فاتح اچانک حملے پر حملے کرتا تھا اور ہر حملے میں نئی جنگی تکنیک، محاصرے کا نیا انداز اور نفسیاتی جنگ کا ایک انوکھا طریقہ کام میں لانا تھا۔ اس کی ہر جنگی چال پہلے سے مختلف ہوتی تھی، جس سے دشمن کلی طور پر ناواقف ہوتا تھا۔ محاصرے کے ابتدائی مراحل میں عثمانی فوجیوں نے شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا تھا۔ زیر زمین سرنگیں کھود کر مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی۔ جب شہر کے محافظ فوج نے زیر زمین سخت ضربوں کی آوازیں سنی جو آہستہ آہستہ شہر سے قریب ہوتی جا رہی تھی، شاہ قسطنطین نے اپنی فوجی جنرلوں اور مشیروں کو ساتھ لیے بڑی تیزی سے اس جگہ پہنچا جہاں سے ضربوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فوراً بانپ گئے کہ عثمانی فوج سرنگیں کود کر شہر میں داخل ہونے کی تدبیر کر رہی ہے۔ دفاعی فوج بھی حملہ آور فوج کے سرنگوں کے بالمقابل اسی طرح کی سرنگیں کود کر اس حملے کی جواب کے لیے مستعد ہو گئے۔ بیزنطینی فوج بڑی رازداری سے یہ سرنگیں کود رہی تھی اور مسلمانوں کو ذرا بھی علم نہیں تھا کہ ان کے بالمقابل سرنگیں کود جاری ہے۔ عثمانی جب سامنے والی اس سرنگ تک پہنچے
جو ان کے لیے تیار کی گئی، تو وہ سمجھے شاید وہ ان تہ خانوں یا خفیہ سرنگوں تک پہنچ گئے جو شہر میں جاتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے، لیکن فرحت و نسبتاً کہ یہ لمحہ کچھ زیادہ طویل نہیں تھے۔ فوراً رومی فوج نے انہیں آ لیا اور ان پر آگ کے آلہ اور جلتی ہوئی راہ پھینکی، جس کی وجہ سے بہت سے آدمی جو سرنگوں میں موجود تھے دم گھٹ کر اللہ کو پیارے ہو گئے، جامِ شہادت نوش کیا۔ کچھ جل گئے اور جو زندہ بچے جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے گئے، لیکن یہ ناکامی عثمانیوں کے حوصلے پست نہ کر سکی۔ انہوں نے سرنگیں کھودنے کا دوبارہ پروگرام بنایا۔ اکریپیو اور شاخ زرین کے کنارے کے درمیان پھیلا ہوا علاقہ سرنگیں کھودنے کے لیے مناسب تھا۔ مسلم فوجیوں نے بڑی جانشانی سے مختلف جگہوں سے سرنگیں کھودنا شروع کر دی اور محاصرے کے آخری دن تک ان کی یہ کوشش جاری رہی۔ اس جرأت اور بہادری کی وجہ سے اہل قسطنطنیہ پر اس قدر خوف و ہراس چھا گیا کہ بیان سے باہر ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ چل رہے ہوتے تھے اور اپنے قدموں کی چاپ سنتے تو انہیں گمان ہوتا کہ یہ کدالوں اور کیسیوں کی آواز ہے اور عثمانی پھر سے سرنگیں کھودنے میں مصروف ہے۔ کئی بار انہیں یہ وہم گزارا کہ زمین پھٹ جائے گی اور اس سے عثمانی فوج نکل کر شہر کی گلی کوچوں کو بھر دیں گے۔ وہ اچانک دائیں بائیں دیکھتے تھے، ابھی گھبراہٹ سے ادھر ادھر اشارہ کرتے تھے، دیکھو وہ شخص ترکی لگتا ہے۔ ایسے سائے سے ڈرنے لگتے تھے، اپنے پرچائی دیکھتے تو کہہ اٹھتے تھے ترکی انہیں بگاڑ رہے ہیں۔ افواہیں عام تھے، لوگ ایک دوسرے کو جھوٹی خبریں اس انداز سے سنا رہے تھے کہ جیسے وہ حقیقت ہو اور کسی نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو۔ اسی طرح قسطنطنیہ کے باسیوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس خوف کے سبب ان کی ذہن معاف ہو گئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں تھے۔ ایک گروہ جرأت سے کام لے رہا تھا، دوسرا خوف کے مارے تکنیکی باندھے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ایک فریق غور فکر کرتے ہوئے زمین خرید رہا تھا، تو ایک اپنے ساتھی کے چہروں کو ناکامی اور واضح اپنائیت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ عثمانیوں کا کام کچھ آسان نہیں تھا۔ سرنگیں جو وہ کھود رہے تھے ان کے کئی جوانوں کو زندہ درگور کر چکی تھی۔ کئی جوان دم گھٹنے سے اور کئی زمین کی باطن میں جل کر ابدی نیند سو گئے تھے، اور ان کوششوں کے دوران ایک بہت بڑی تعداد رومیوں کے ہاتھوں قید ہو گئی تھی، جن کی سر کاٹ کر رومیوں نے عثمانیوں کے فوجی پڑاؤ میں پھینک دیے تھے۔ شہر میں گھسنے کے لیے عثمانیوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ لکڑی کے تختوں سے ایک بہت بڑا اور بلند چلتا پھرتا قلعہ بنایا۔ اس موبائل قلعے کی 3 منزلیں تھیں۔ یہ مصنوعی قلعہ شہر کی پسلیوں سے زیادہ اونچا تھا۔ اس قلعے کو زرعوں اور گیلے چمڑے کا لباس پہنا دیا تاکہ آگ اثر نہ کرے۔ ہر منزل میں آدمی بٹھا دیے گئے۔ اوپر والی منزل میں تیر انداز تھے جو ہر اس شخص کو نشانہ بناتے تھے جو قلعے سے سر نکلتا تھا۔ جب عثمانی اس قلعے کو لے کر آگے بڑھے تو شہر کا دفاع کرنے والوں کے دلوں پر خوف چھا گیا۔ مسلمان اپنے اس متحرک قلعے کو پاپیرومانوس کے قلعے کے قریب لائے۔ شاہ قسطنطین بذات خود آگے بڑھا اور اس کے ساتھ اس کے سپہ سالار بھی تھے تاکہ وہ اس متحرک قلعے کی راہ روکے اور اسے قلعے سے پیچھے دھکیلنے کی سبیل کرے۔ عثمانی اسے قلعوں تک لے آنے میں کامیاب ہو گئے۔